رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ 21ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 21ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اس وقت ارشاد فرمائی جب مکی زندگی کا مشکل ترین دور چل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پر سخت سے سخت حالات، ہر روز نئی سے نئی آزمائش، طرح طرح کی تکلیفیں، کافروں کی طرف سے ہر طرح کی بدتمیزی اور ہر گھٹیا رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان مشکل حالات میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا یہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان اور آپ ہی کی ہمت تھی۔ ان مشکل حالات میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ آپ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ہم جو آپ پر اللہ کی کتاب اتاری ہے، ہم نے جو آپ کو قرآن کریم دیا ہے، ہم نے جو اپنی کتاب آپ پر اتاری ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ بھئی آپ کیا کرتے رہیں؟ بعض چیزوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کتنی گہری ہے، چونکہ وہ ہم اور دنیا کے لوگ ہیں۔ مشکلات میں خواہ وہ دینی ہوں خواہ وہ دنیاوی ہوں، انسان جب پریشانیوں میں گھرا ہو، قرآن کی تلاوت اور نماز کو ایک ایسی تاثیر حاصل ہے کہ یہ پریشانیوں کا اور مشکل حالات میں انسان نے، ایک مسلمان نے کس طرح مقابلہ اور زندگی گزارنی ہے، یہ صلاحیت قرآن کی تلاوت پیدا کرتی ہے، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ نماز پیدا کرتی ہے۔ میں یہ اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں، اور یہ حوالہ میں نے جس صاحب سے براہ راست سنا، کوئی اخباری بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2001 میں جب افغانستان پر حملہ کیا امریکہ نے، تو بہت سارے ظلماً مسلمانوں کو پوری دنیا سے اٹھا کے کیوبا کی جیل میں پھینک دیا۔ لاہور کے ایک صاحب تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے، چونکہ کیوبا سے جتنے قیدی انہوں نے چھوڑے ان کو غذائیں ایسی دی گئی تھی کہ تاکہ 2-4 سال میں ان کے گردے فیل ہو جائیں، اور ایسے ہوا۔ اب تو وہ لاہور کے صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے۔ میں ان سے کسی جگہ گیا، ایک کتب خانے پر میں کچھ کتابیں خرید رہا تھا، وہ بھی آگے میں نہیں جانتا تھا۔ جب بیٹھے تو جو میرے دوست تھے انہوں نے تعارف کرائی، یہ فلاں ہیں، ابھی 1 مہینہ پہلے تقریباً 11-12 سال جو ہے امریکی جیل سے رہا ہو کر آئے۔ مجھے دلچسپی بڑی، میں ان کے پاس بیٹھ کر میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے ان سے مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں 3 سال کس کیفیت میں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ان حالات سے دوچار نہ کرے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بندے پسینے آ جاتے۔ آخر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے مشکل حالات میں اب زندہ کیسے رہے؟ اتنے مشکل حالات میں آپ زندہ؟ مجھے یہ بات میں نے پہلے بھی شاید کسی بیان میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ان مشکل حالات میں صرف اور صرف قرآن کریم نے زندہ رکھا۔ کس نے زندہ رکھا؟ صرف اگلی بات وہ کہنے لگے صرف زندہ ہی نہیں رکھا، شروع کے 2-4 مہینے کے بعد ہمیں ساری ان کی مصیبتوں سے، ان کے ہم پر ہونے والے ظلموں سے اس قرآن کی تلاوت نے بے نیاز کر دیا۔ اس نے کہا ہم جتنے مسلمان قیدی تھے قرآن پڑھتے، ہر روز 15 پارے پڑھتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایسا سکون دیا کہ وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ تم ان پنجروں میں مزے سے پرسکون کیسے سوتے ہو، کیسے عبادت کرتے ہو، تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اپنے محلوں میں وہ نیند نہیں آتی جو تم یہاں جیلوں میں پرسکون رہتے ہو۔ یہ بات میں اس لیے سنا رہا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ کے مشکل حالات قرآن نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نبی جی آپ قرآن کی کیا کریں؟ تلاوت کریں اور نماز کو قائم کریں۔ یہ جو مشکل حالات ہیں یہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو زیر کر دے گا، ان کو مٹا دے گا، ان کو ختم کر دے گا۔ دوسری بات فرمائی کہ آپ نماز کا اہتمام کیجئے، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور گناہ سے روکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز میں وہ طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ نماز ہو، شرط یہ ہے کہ بھائی کیا ہو؟ نماز ہو، بندہ پورے آداب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ سمجھ کر کے میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر نماز کو سمجھ کر سنت کے مطابق جماعت کے ساتھ صحیح طور پر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز آپ کو الارم دیتی رہے گی بار بار کہ آپ مسجد سے باہر جا کے یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ کام کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے۔ بھائی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ نماز بازو سے پکڑ کر زبردستی آپ کو برائی سے روک دے گی، نا، نماز میں یہ تاثیر ہے، یہ تمہارے اوپر اس برائی کا برا ہونا کھول دے گی، واضح کر دے گی، اور تمہیں بار بار یہ پیغام بھیجے گی کہ جناب تم یہ جو کام کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو۔ شرط یہ ہے کہ نماز بھائی کیا ہو؟ نماز ہو۔ اور بھائی دوسری بات 21ویں پارے میں یہ ارشاد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، کہ آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی لکھنا پڑھنا کوئی کتاب کوئی تحریر آپ کی نہیں تھی نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی۔ امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے، اللہ کے نبی کو نبوت ملنے سے پہلے بھی اور بھائی نبوت ملنے کے بعد بھی۔ میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں؟ بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں جی نبوت ملنے سے پہلے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نبوت کے بعد آ گیا تھا۔ نہیں، آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تحریر پڑھنی آتی تھی، اللہ کے نبی کو نہ تحریر لکھنی آتی تھی، اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب معاہدہ لکھا اس میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی تحریر نہ لکھ سکتے تھے اور نہ تحریر لکھنا پڑھنا۔ قرآن خود کہہ رہا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نبی جی آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں لکھا، اور آپ کتاب پڑھ بھی 21ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے جس کی وضاحت کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، نہ آپ نے کسی استاد سے کوئی لفظ سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل کے ذریعے براہ راست جو استاد ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات نے اس امی ہستی کی زبان مبارک سے علم کا ایسا سمندر، ایسا چشمہ جاری کیا، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اس ہستی کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی تشریح لکھتے لکھتے دنیا کے بڑے بڑے مصنف تھک گئے۔ اصل شخصیت وہ ہے جن کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھا کر ساری انسانیت کے سامنے اپنی قدرت کا نمونہ اور اپنے نمائندہ بنا کے کھڑا کر دیا کہ یہ ہستی دنیا میں کسی کی شاگرد نہیں ہے، ان کو کوئی لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن ساری انسانیت کے علم جمع کر لیے جائیں تو وہ اس ہستی کے سامنے ایک طفل گانا، ایک بچوں والی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو 21ویں پارے کے سورہ یہ جو حصہ ہے شروع والا، یہ اس وقت اترا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ترین حالات تھے، مکہ سے ہجرت ہو رہی تھی، حبشہ کی طرف مکہ سے بھائی کیا ہو رہی تھی؟ ہجرت۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے یہاں سے کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ اس زمانے کے اعتبار سے ہجرت کرنا آسان کام نہیں تھا، آج کے جدید دور نہیں تھے، جان کا بھی خطرہ، اجنبی جگہ کہاں جائیں۔ قرآن کریم نے صحابہ اکرام سے ایک بات ارشاد فرمائی، یا عبادی اے میرے بندو، ان ارضی واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اللہ کی زمین کیا ہے؟ اگر تمہاری جان تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ہجرت کرو،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راہیں کھول دیں گے۔ یہ نہ گھبرانا کہ ہجرت میں جان جا سکتی ہے، موت کا ایک وقت طے ہے، اس نے اسی وقت آنا ہے۔ اور یہ بھی نہ گھبرانا کہ اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے، تم اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہے ہو۔ بھائی کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہو، اپنی دین کی حفاظت کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ تو بھائیو، اصول اور قانون اللہ کا یہ ہے، جو مسلمان بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کے لیے دین اور دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی بندہ ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے لیے سیدھی راہ کے دروازے کھول دیں گے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ کوشش۔ ایسا ممکن نہیں ہے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش کرے، کوئی بندہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، کوئی بندہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر توفیق کا دروازہ بند کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فینا، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، ہاں تم کوشش کرو گے، ہم تمہاری کوششوں کو کیا کر دیں گے؟ پروان چڑھا دیں گے۔ اور قرآن کریم نے ایک وہ مشہور بات ارشاد فرمائی ہے جو سورہ روم کی ابتدائی آیات کے نازل ہونے کا سبب بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر طاقتیں تھیں، ایک رومی تھے، ایک ایرانی تھے، اور ان کی آپس میں جنگ چل رہی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایرانی تھے، انہوں نے بڑا شدید حملہ کر کے رومیوں کو شکست دے دی، اور قسطنطنیہ موجودہ ترکی تک جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ ایرانیوں نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا ایرانیوں نے تو مکہ میں عجیب صورتحال ہوئی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، اس جماعت کی ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ رومی جو تھے وہ آسمانی دین کو مانتے تھے۔ بھائی کس کو مانتے تھے؟ انبیاء کی تعلیمات کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، یعنی عقیدہ کے اعتبار سے مسلمانوں کے کیا تھے؟ قریب۔ اور ایرانی جو تھے یہ مشرک تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ مکہ کے جو کافر تھے دین کے اعتبار سے ایرانی ان کے قریب تھے، مکہ میں بھی زیر بحث تھی۔ اور مکہ کے لوگوں کی زبانوں پر پتہ کیا آیا؟ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ رومی بھی یہی باتیں کرتے تھے، دنیا میں ذلیل ہو گئے کہ نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکہ کے کافر۔ تم یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد، ہم یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ دیکھو ہمارے عقیدے والے ایرانی جو ہے دنیا میں کیا آگے؟ غالب آگے۔ جب یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ روم کی ابتدائی آیات آئیں۔ انہوں نے فرمایا غلبت الروم، اگرچہ رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن ان قریب روم دوبارہ کیا آ جائے گا۔ اور بھائیوں، بعض باتیں زمانہ گزرنے کے بعد سمجھ نہیں آتی۔ مثلا میں اکثر ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، 2001 میں جب افغانستان پر حملہ کر رہا تھا امریکہ، اور ہمارا ملک بھی کہہ رہا تھا سب سے پہلے پاکستان، ہمارے یہاں کے لوگ بھی بک گئے، اس وقت اس ماحول میں کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ امریکہ ذلیل ہوگا؟ بھائی بولو تو صحیح یار، ذرا تصور کر سکتا تھا؟ توبہ توبہ توبہ، اس وقت تو کہتے تھے بس یہ مٹا دیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب اس حالت میں کوئی کھڑا ہو گیا کہ بھائی ان قریب دیکھ لینا امریکہ ذلیل اور رسوا ہوگا، تو بھائی یہ بات حیران کن ہے کہ نہیں؟ یہ تو ماحول کچھ بھی نہیں۔ اس رومی ماحول میں قرآن نے کہا نا ان قریب اللہ تعالیٰ رومیوں کو کیا دے دے گا۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر والا وہ مشہور واقعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہی کیا۔ قرآن کی یہ پیشین گوئی پر کافروں کی بھی نظر لگی رہی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اندر سے تو ان خبیثوں کو پتہ تھا نا کہ اس ہستی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ 100% ہے، پتہ تو تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جب اس بات کو سچا کیا نا، اس کے لیے منتخب بھی بڑا عجیب دن کیا۔ وہ کون سا دن کیا؟ وہ بدر کا دن۔ ادھر میدان بدر ہو رہی ہے، میدان بدر میں اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے میدان بدر میں فتح حاصل کر رہے ہیں۔ بتوں کو پوجنے والے،
اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھائی میدان بدر میں کیا ہو رہے ہیں؟ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی دن خبر پہنچ گئی کہ رومی دوبارہ اٹھے ہیں، انہوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی ہے، اپنا سارا ملک واپس لے لیا ہے۔ تو مسلمانوں کو دو خوشیاں اکٹھی ملی، ایک تو قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کی سچائی بھی بدر والے دن مل گئی، اور اللہ نے جو نصرت کے ان سے وعدے کیے تھے وہ بھی میدان بدر میں کیا ہو گئے۔ اس واقعہ میں بہت سارے سبق ہیں، لیکن ایک بہت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مجھے اور آپ کو جو کہا ہے مسلمان اس کے اوپر 100% ایمان، ایک لفظ بولا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ایمان لانا اور یقین کرنا۔ بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ استعمال کیا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر کیا کرنا، یہی ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں جو بات فرما دی، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دینے میں بھائی کیا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی نے قسم دے کے بات فرمائی، بس ہم اس پر 100% پکے ہیں، 100% پکے ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر 100% کیا کرو، اعتماد کرو۔ قرآن کریم نے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں وَمِنْ آیاتہ بار بار کہہ کر اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں فرمائے۔ ہماری قدرت کی یہ نشانی ہے کہ ہم نے مٹی سے اتنا حسین و جمیل انسان پیدا کیا۔ فرمایا ہماری قدرت کی یہ نشانی ہے ہم نے تمہارا جوڑا پیدا کیا، تم دونوں ایک دوسرے سے الفت اور محبت اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہو۔ فرمایا ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے ہم نے تمہارے رنگ، تمہاری زبانیں، تمہارے لہجے، ہر چیز مختلف پیدا کیے، یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا ہماری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے نیند پیدا کی ہے جو تمہارے دل و دماغ کو دوبارہ تازہ کر دیتی ہے۔ فرمایا ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم تمہارے لیے ہوائیں چلاتے ہیں، آسمان سے پانی برساتے ہیں اور بادلوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ تم تک پانی پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن اس لیے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان باتوں پر غور کرو۔ ان باتوں پر غور کرنے پر ایک تو تمہارا اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا، دوسرا تمہیں اپنے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا آئے گا۔ قرآن کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے، عربوں کے مزاج کے مطابق وہ ہمارے شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک مثال دی ہے۔ قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس بات کو تم پسند نہیں کرتے کہ ایک غلام مشترکہ طور پر 2 بندے خریدیں، عرب اس کو پسند ہے؟ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بھی مشترکہ چیز کو اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا۔ بھائی 4 بھائی ہیں، چاروں نے مشترکہ گاڑی لی ہے، جب بھائی بڑے ہو گئے، صاحب اولاد ہو گئے تو اب لڑائی کا باعث بنتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، سانجھی چیز جو ہے وہ لڑائی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ عربوں کے یہاں بھی وہ کہتے تھے جو غلام جس کے 2 مالک ہیں نا وہ بدترین غلام ہے، وہ توہین سمجھتے تھے، اور ہم بھی توہین سمجھتے ہیں کہ میری ملکیت میں کوئی اور شریک ہو، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جناب تم اپنی ملکیت میں اتنے حساس ہو کہ اپنی ملکیت میں کسی اور کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے۔ جیب میری ہے، اس میں کسی اور کا ہاتھ جانا ہمیں پسند نہیں ہے، چونکہ جیب میری ہے کسی اور کا ہاتھ کیوں جائے، ہم پسند نہیں کرتے۔ یعنی تم اپنی ذاتی ملکیت کے بارے میں اتنے حساس ہو، تو جناب کیا خیال ہے جس رب نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس پورے نظام کو پیدا کیا، تم اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اس اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہو۔ جناب یہ کیسا پیمانہ ہے تمہارا، اپنے لیے اور اللہ کے لیے؟ اپنی ملکیت میں شرک گوارا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز کو شریک کر دیتے ہو، ہر غیرے کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر دیتے ہو، ہر صاحب قبر کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر دیتے ہو۔ قرآن کریم کی یہ دلیل ایسی ہے، اگر مسلمان اس پر غور کرے تو مسلمان کبھی بھی کسی طرح کے شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی ان کا
ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ان کو حکمت و دانائی دی تھے، وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ باقی ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، وہ ساری تاریخی روایات میں ہیں، کوئی مستند باتیں نہیں ہیں۔ مستند باتیں ان کی وہی ہیں جو انہوں نے قرآن میں ذکر کی۔ اپنے بیٹے کو ایک یہ کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سے بدترین کوئی گناہ ہو نہیں سکتا۔ اور اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ اے بیٹا تو زمین پر کہیں بھی رہے، اللہ تعالیٰ کو تیرے تمام حالات کا علم ہے۔ بیٹے کو ایک یہ نصیحت کی کہ بیٹا اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا نماز کو قائم کرنا۔ اپنے بیٹے کو ایک یہ نصیحت کی کہ جب کبھی دین کے بارے میں مشکلات آئیں صبر سے کام لینا۔ اپنے بیٹے کو ایک یہ نصیحت کی کہ بیٹا جو ہے وہ نرم، جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو مسکراتے چہرے سے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی دوسرے مسلمان سے مسکرا کے ملنا، اچھے طریقے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا غرور سے بچنا، آکڑ کی چال نہ چلنا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور ایک یہ نصیحت کی، بیٹا جب تو گفتگو کیا کرے نا گلا نہ پھاڑنا۔ بھائی ذرا توجہ کرنا میری طرف، کیا کہا؟ گلا نہ پھاڑنا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اگر گلا پھاڑنا کمال ہوتا تو پھر دنیا کا سب سے بڑا با کمال گدھا ہوتا، بلکہ گدھا تو مہذب لفظ ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں دنیا کا سب سے با کمال کھوتا ہوتا۔ اس سے زیادہ بھائی ساؤنڈ کسی کا کام کرتا ہے گدھے سے زیادہ؟ اس سے پتہ چلا گلا پھاڑنا کوئی کمال ہے۔ اب ہم کسی کو کیا کہیں؟ ہمارے ممبروں پر بیٹھنے والے، ہمارے نعت خوان، ہمارے خطیب، ہمارے سٹیجوں پر دیکھ لیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو ساؤنڈ چلاتے ہیں نا کہ بندے کے، سچ بات یہ ہے کہ ادھر ادھر بعض دفعہ جانا پڑتا ہے تو کسی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں نا، 2 دن کان درد کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان انکر الاصوات لصوت، چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو؟ سیدھی سیدھی آرام سے بات کرو۔ سیدھا سیدھا کیا؟ ہمارے یہاں جب تک کوئی چلانے والا، شور شرابہ مچانے والا نہ ہو تو کہتے ہیں جی جناب ہمیں تقریر کا مزہ ہی نہیں آیا، ہمیں تقریر کا مزہ ہی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب بڑی دور سے آیا جمعہ پڑھنے، بہت اچھے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی بات کہنے لگے مجھ سے، میں بڑی دور سے آیا تھا، مجھے پتہ کسی نے بتایا تھا کہ آپ بڑے خطیب ہیں، آپ کیا ہیں، لیکن آپ تو سیدھا سادہ واعظ کرتے ہیں۔ میں کہا جی ہم تو سیدھے سادے ٹھیک ہے، ہمیں یہ مصنوعی خطابت نہیں چاہیے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ایک پیشہ وری ہے۔ بہرحال حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ بیٹا گلا نہ پھاڑنا، زیادہ شور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ قرآن کریم نے بھائی 21ویں پارے میں ان ایمان والوں کی تعریف کی ہے جو نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی عشاء کی نماز بھی نیند میں آتی ہے، اور فجر کی نماز بطور خاص کس میں آتی ہے؟ نیند میں آتی ہے۔ ابھی آگے گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، راتیں بھائی کیا ہو جائیں گی؟ چھوٹی سے چھوٹی ہو جائیں گی۔ نیند قربان کر کے فجر میں اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے، اور تہجد کے لیے اٹھنا، نیند قربان کرنا، وہ تو اس لیے قرآن فرما رہا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جو اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ ہے حقیقت میں ایمان والے، یہ ہے حقیقت میں کیا؟ ایمان والے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، نبی جی آپ کسی منافق، کسی خبیث کی کوئی اتباع نہ کریں، آپ بس اللہ کے حکم کو مد نظر رکھیں۔ بھائی اللہ کے نبی کسی منافق کی اتباع کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی کسی کافر کی اتباع کر سکتے تھے؟ پھر قرآن نے کیوں کہا؟ یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیا ہے، اور حقیقت میں سمجھایا کس کو گیا ہے؟ مجھے، کہ تمہیں صرف کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ اس کے والد کے علاوہ کسی اور کی ولدیت نہیں لکھی جا سکتی۔ قرآن کریم نے اس سے منع کر دیا۔ یہ بہت لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی گنجائش؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ زید بن محمد کہا جاتا تھا کہ نہیں؟
جب قرآن کریم کی آیات آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کیا کہا جائے؟ زید بن حارثہ کہا جائے، ان کو زید بن محمد ہے۔ بھائی جس چیز کی اجازت اللہ کے نبی کو نہیں ملی ہمیں ملے گی؟ کہتے ہیں جی پھر ہماری مجبوری ہے، شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، پاسپورٹ نہیں بن سکتا۔ جناب اپنے ملک کے قانون کو قرآن کے مطابق کرو، قرآن تمہارا نوکر نہیں ہے کہ جس کو تم اپنے ملک کے تابع کرو۔ ہمیں اپنے ملک کے قوانین کس کے مطابق کرنے؟ قرآن کریم کے مطابق کرنے۔ اور بھائی ایک دو باتیں، قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا حق تمہارے اوپر تمہارے ہر چیز سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی جان سے بھی کیا ہے؟ اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ اور آخر میں قرآن کریم نے غزوہ خندق کا ذکر کیا، بس 2-3 منٹ میں یہ بھی سن لیجئے۔ غزوہ خندق جو ہے نا، یہ اس اعتبار سے ایسا مشکل ترین غزوہ تھا کہ پورا عرب ایک دفاعی اتحاد بنا کے مدینہ پر حملہ آور ہوا تھا، پورا عرب۔ بھائی کیا جس طرح افغانستان پر صرف امریکہ نہیں آیا تھا، پورے یورپی ملک آئے تھے کہ نہیں؟ جس طرح اب اسرائیل کی پشت پر صرف امریکہ نہیں، پورا یورپ کھڑا ہے کہ نہیں؟ پورا یورپ اتحاد اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے۔ بالکل اسی طرح مدینہ ایک بستی ہے، صرف مکہ والے نہیں، پورا عرب اتحاد بن کے، اور خفیہ طور پہ یہودی خبیث بھی ساتھ تھے، مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ اور خود قرآن بیان فرما رہا ہے صحابہ اکرام کو بہت مشکل دیکھنی پڑی، بلکہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ خوف کی وجہ سے تمہیں یوں لگتا تھا کہ ہمارے دل جگر گردہ جو ہے یہ زبانوں سے نہ، یہ منہ سے نہ نکل کے باہر گر جائے، یعنی یوں کانپ رہے تھے تمہارے دل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کی کیا کی؟ مدد کی۔ اور مدینہ والوں کو حضرت سلمان فارسی کے ذریعے ایک ایسی خندق کی تدبیر سجھائی، اور سارے مدینہ والے ایمان والے ڈٹ کے پیٹ پر پتھر باندھ کر کافروں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو کیا دے دی؟ شکست دے دی۔ اور میں بلا تکلف یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اسرائیل کے مقابلے پر حماس اور وہاں کی جہادی قوتیں کھڑی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ ٹھیک ہے اسرائیل بے قصوروں کو، اسرائیل بدبخت عام شہریوں کو پر بمباری کر رہا ہے، عام شہریوں پر کیا کر رہا ہے؟ بمباری کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس جہاد کا نتیجہ نکالے گا، ان قربانیوں کا نتیجہ میرا اللہ ضرور نکالے گا۔ مسلمان غزہ کے مسلمانوں کی، حماس کی، وہاں کے مجاہدین کی مدد کریں یا نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور سرخرو کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ضرور ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی ابھی ایک بچہ کہہ رہا تھا ان کے بہنوئی کا کوئی حساس مسئلہ ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے بہنوئی کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بہنوئی کو شفا عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔